بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے کسی سے سخت یا بری طرح بات کی ہو اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اسی شخص سے آپ کو مدد مانگنی پڑ گئی ہو؟ یہ صورتحال انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ میں اپنی پہلی سولو ڈیوٹی کے دوران اس دن میں نے ایک ایسا ہی سبق سیکھا جو کوئی کلاس روم، کوئی کتاب اور کوئی لیکچر نہیں سکھا سکتا۔ فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں میری آن جاب ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی۔ اب پہلی بار مجھے اکیلے ڈیوٹی پر بیٹھنا تھا، بغیر کسی انسٹرکٹر کی مدد کے۔ دل میں ایک عجیب سا اعتماد بھی تھا اور شاید تھوڑا سا غرور بھی کہ اب میں خود سب کچھ سنبھال سکتا ہوں۔ اسی دوران ملتان سے 2 ہوائی جہازوں کے ایسٹیمیٹس نہیں ملے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہمیں بروقت ملنی چاہیے تھی۔ میں نے فوراً ہاٹ لائن اٹھائی اور دوسری طرف خرم ملک صاحب تھے، بہت سینئر، بہت تجربہ کار اور انتہائی پروفیشنل اور شائستہ آفیسر۔ لیکن اس وقت میرے لہجے میں سختی آ گئی۔ میں نے ان سے خاصی سخت بات کر دی اور خوب شکایت کر ڈالی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسری طرف سے بالکل پرسکون آواز آئی۔ انہوں نے نہ بحث کی نہ غصہ کیا، بس اتنا کہا، شاہد صاحب ٹھیک ہے، غلطی ہم سے ہو گئی ہے۔ میں اس وقت بحث کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ان کی طرف سے تحمل اور سکون ملا۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے اپنے سیکٹر میں ایسی غلطی ہو گئی کہ واقعی نوکری خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ صورتحال اتنی سنجیدہ ہو گئی کہ میرے اسسٹنٹس نے مجھے کہا، سر اس وقت اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف ملتان میں خرم ملک صاحب ہیں۔ میں نے دوبارہ وہی ہاٹ لائن اٹھائی، لیکن اس بار ہاتھ پہلے جیسا مضبوط نہیں تھا، لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ میں نے مدد مانگی، سر دیکھیں وہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے خرم ملک صاحب کی آواز آئی۔ انہوں نے نہ ڈانٹا نہ طنز کیا، بس اتنا کہا، اللہ کی شان، تھوڑی دیر پہلے آپ کس طرح بات کر رہے تھے اور اب آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس جملے میں نہ غصہ تھا نہ فتح کا احساس تھا، بس ایک ایسا آئینہ تھا جس میں نے پہلی بار خود کو صاف دیکھا۔ پھر انہوں نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں میری مدد کی اور ہمیں اس مشکل صورتحال سے نکال لیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں نے ڈسپلن کے 2 ایسے واقعات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے جو آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ پہلا واقعہ اسلام آباد ریڈار کا ہے۔ میرے ایک طالب علم نے معیاری اسٹینڈرڈ فریزولوجی استعمال کرنے کے بجائے اپنے الفاظ استعمال کر لیے، پلین لینگویج استعمال کر لی پائلٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ اسے معلوم تھا کہ جو وہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن پائلٹ نے اس کی بات کو کچھ اور سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پائلٹ نے نیچے اترنا شروع کر دیا، ڈسینڈ شروع کر دی، جبکہ نیچے ایک اور جہاز موجود تھا۔ صورتحال نیئر مس تک پہنچ گئی۔ جب طالب علم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ میرا کیا مطلب ہے۔ یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں کسی بھی پیشے کا سب سے خطرناک جملہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کا تھا۔ اس دن ٹریفک بہت زیادہ مصروف تھی۔ اس نے کام آسان کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ لیا اور ایک ہوائی جہاز کو غلط اونچائی دے دی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد وہ اسے درست کر دے گا، لیکن اس دوران وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا اور جاتے ہوئے دوسرے کنٹرولر کو بتانا بھول گیا کہ وہ کیا کر کے گیا ہے۔ اس کے جاتے ہی 2 جہازوں کے درمیان خطرناک تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا جو آمنے سامنے ایک ہی لیول پر آ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ ان واقعات سے مجھے 3 بڑے سبق ملے۔ پہلا سبق یہ کہ اختیار کا نشہ سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو پہلی بار اختیار ملتا ہے تو اسے سب سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب غلطی کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا لیسن یہ ملا کہ مجھے معلوم تھا کہ میرا کیا مطلب ہے۔ یہ جملہ زندگی کے ہر شعبے میں خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ آپ درست بات کہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ سامنے والا اسے صحیح طرح سے سمجھ لے۔ اور تیسرا لیسن یہ ملا کہ اصل ڈسپلن وہ نہیں ہوتا جو کسی کی نگرانی میں ہو۔ اصل ڈسپلن وہ ہوتا ہے جو انسان اکیلے میں بھی اسی طرح قائم رکھے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تب انسان کا اصل کردار ظاہر ہوتا ہے۔ خرم ملک صاحب کا وہ جملہ، اللہ کی شان، میں نے 32 سال کی پوری سروس میں کبھی نہیں بھلایا۔ وہ جملہ میرے لیے ایک ایسا آئینہ بن گیا تھا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ آپ میں سے جو لوگ اس وقت کسی نئی ذمہ داری میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کسی بھی بڑے اختیار سے پہلے
اپنے اوپر اختیار حاصل کریں۔ اگر آپ خود کو سنبھال سکتے ہیں تو آپ کسی بھی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ریڈار کی اس دنیا کی، جہاں میں نے پہلی بار سکرین پر 20 ممالک کے جہاز دیکھے اور اس منظر نے میری سوچ اور میری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔